پنجتن 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 الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے،
کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے آمین امداد کن امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر پیرا میر میرا عاشق جلا توئی انس جان قدسیاں غوث انسو جان توئی یا الہ العالمین کھول دے دل کی کلی بحر سعید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار حضرت معصوم کا صدقہ دکھا کوئے رسول بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گئے سوئے رسول معزز اور محترم سامعین سورہ نساء کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا سورہ نساء کے یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور سرکار کے امتیوں کو بنی آدم کو نیک لوگوں کو یہ نکاح کے بارے میں ارشادات فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرا کرو اپنے رب سے یعنی ڈرنا کس سے ہے رب سے جو تمہیں پالتا ہے رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا رب کا معنی اصل کیا ہے پالنے جو بندہ پالتا ہے نا اس سے ڈر بھی بڑا آتا ہے جو پالتا ہے نا اس سے ڈر بڑا آتا ہے لیکن اللہ سے ڈر نہیں آتا جو حقیقت میں ہمیں پالتا ہے جو وہاں سے ہمیں رزق دیتا ہے کہ جہاں ہمارا گمان تک نہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ وہاں سے اپنے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان تک نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے تو جس سے ڈرنا ہے اس سے ڈرتے نہیں ہے اور جس سے نہیں ڈرنا اس سے ڈرتے رہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرا کرو الذی خلقکم من نفس واحدہ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے تمہیں پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم مقدس سے ہی ان کی اہلیہ کو بھی پیدا فرمایا اس لیے وہ اولاد نہیں ہے وہ اولاد نہیں اولاد کا تعلق ہے اس طریقہ مبارکہ سے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت کے اندر آرام فرما جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک پسلی کو نکالا اور حضرت حوا کو بنا دیا حضرت حوا جو ہے وہ اب حضرت آدم کے قریب جلوہ گر ہے آپ سوئے ہوئے ہیں
پتہ چلا کہ خامد اگر سویا بھی ہوا ہے نا تو عورت کو اس کے پاس رہنا چاہیے، اس کے خدمت میں پہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سویا ہوا تھا تم باہر نکل جاؤ، دیکھو نا وہ حضرت آدم کے پاس جلوہ گر ہے۔ بات تو کافی لمبی ہے تو ٹائم ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بیدار ہوئے، پاسا لیا، بیدار ہوئے تو آپ کی نظر پڑی نا، فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا حضور میرا نام عورت ہے، میں عورت ہوں۔ تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، صرف آپ کے سکون کے لیے۔ تو یہ عورت جو لائی جاتی ہے نا تو سکون کے لیے لائی جاتی ہے، بربادی کے لیے نہیں لائی جاتی۔ یہ آئی ہے تو مجھے سکون ملے، مجھے راحت ملے، آرام ملے۔ تو انہوں نے پہلے لمحے بتا دیا کہ حضور لتسکنوا علیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ آپ جب جلوہ گر ہوں گے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا، تو واقعی وہ ان کے لفظوں سے حضرت بڑے خوش ہوئے، بہت واقعی بڑی نعمت ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ان دونوں سے۔ دیکھو پہلا لفظ ہے من نفس واحدہ وخلق منہا، ایک جان جس سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ بس منہما، اب دونوں سے، پہلے ایک کی بات ہے اب دونوں کی بات ہے۔ اب یہ جو ہمارا اتنا بڑا سلسلہ ہے یہ دونوں سے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں سے پھیلا دیا بہت مرد، رجالن کثیرا، اور بہت عورتیں ہم نے اس سے بنا دی۔ تو کتنی عورتیں، اب کتنے مرد ہیں؟ مردم شماری والوں سے مردم شماری ہوتی نہیں ہے، وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں اتنے ہوگا۔ سنا کبھی ان کو مردم شماری کا کبھی کاغذ گم ہو گئے ہیں، کبھی بندے گم ہو گئے ہیں، سنا، لیکن ان کو پتہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے مرد ہیں کتنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو، وہ اللہ جس سے تم مانگتے ہو، جیسے تم سوال کرتے ہو نا تو اسے ڈرا بھی کرو نا کہ سوال کیسے کرنا ہے، کیسے اس کے آگے عاجزی کرنی ہے۔ تسألون بہی، یعنی جس سے تم مانگتے رہتے ہو اس سے ڈرا بھی کرو، اسے ڈر، اپنے اندر خوف پیدا کرو کہ کہیں مانگتے وقت مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے دینے کے لینے پڑے، پریشانی ہو جائے۔ دیکھو اللہ خود ہمیں سمجھاتا ہے، تسألون بہی، جس سے تم مانگتے ہو اس سے ڈرا تو کرو نا۔ والارحام، اور رحم کے رشتے سے بھی ڈرا کرو۔ یہ جو رحم کا رشتہ ہے نا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو یہ اسی رحم سے بھائی آیا، اسی رحم سے بہن آئی، تو پھر اس رشتے سے بھی ڈرا کرو۔ یہ رشتہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ایسی باتیں ہیں، یہ رشتہ جو ہے نا، یہ رحم، یہ بھی پیش ہوگا کہ مولا کریم اس نے میرا لحاظ نہیں کیا، یہ بھائی نے میرا لحاظ نہیں کیا، اس نے اپنی بھائی کا سارا مال کھا گیا، اسے کوئی، اس نے نہ مکان سے حصہ دیا، نہ جائیداد سے حصہ دیا، نہ اس نے اس کے ساتھ پیار کیا۔ سنا پھر کہنا انہاں دے کول ہے کی ہے تے تہاں دتا کی سی؟
جب شادی کی تھی تو دیا کیا تھا؟ زمین تو تم نے اپنے نام لگا لی، مکان تو اپنے نام لگا لیا، تو اس نے تو غریب ہی رہنا تھا پھر، سنا؟ غریب تو تم نے کیا۔ اگر تم اسے غریب نہ کرتے، جتنا باپ کا سامان تھا اسے بھی اتنا دیتے نا، تو پھر کہنا پھوپھی صاحب ہم آپ کے گھر آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، رشتہ دے دیں۔ تو وہ رحم پر تو نہ گیا، وہ تو مال پر گیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اے لوگو، تمہارے اوپر اللہ نگہبان ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تمہاری زبان کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری فطرت کیا ہے نا۔ موٹی سرخی اخبار پر لکھی ہے نا، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کو تو دیکھتا ہے تو ناراضگی کو بھی دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر اتنے پڑھے لکھے تم ہو اور تمہارے اندر اتنا کیا ہے، حسد اور بغض ہے۔ یہ تو بڑا کہنا آسان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہیں اتنے بڑے بڑے منصب عطا فرمائے ہیں، لیکن تمہارے اندر اتنا حسد اور بغض اور کدورت کہ تم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال دو اور پاک مال کے ساتھ خبیث مال کو تبدیل نہ کرو۔ یہ انسان ہے نا، باپ ہو تو یہ آت اسی وقت آتی ہیں کہ جب بندے خراب کرتے ہیں۔ عرب میں جب بھائی فوت ہو گیا، بھتیجے ہیں بھتیجیاں ہیں، یتیم ہو گیا، مال کے پر قبضہ کر لیا، مال پر قبضہ کر لیا، اب مال کو کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں، ان یتیموں کا مال جو ہے اس کو کھانا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمات آتے، پھر سرکار فرماتے کہ یتیم کے مال سے بچو، سنا؟ اور کہا یتیم کا مال، جب بچی کے پاس زمین ہو، بچی کے پاس مکان ہو، بچی کے پاس کیا جائیداد ہو، میری اپنی بیٹی ہے، میں ان کو اپنی بیٹی سے زیادہ تو بیٹے کے ساتھ نکاح کر دو، یہ منٹ نہیں ہے۔ تو جب مال نہیں ہے تو پھر کون تو میں کون؟ تو یہی حال ہمارا ہے، یعنی ہر جگہ پر یتیم کے پاس مال ہے تو ہمارا ہے، یتیم کے پاس مال نہیں ہے تو ہمارا نہیں ہے۔ اب یتیم کے مال کو پہلے کھاؤ، یتیم کے مال کو پہلے کھانا شروع کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جب وہ جوان ہوگا، چچا جی میرا مال، تم پڑھایا نہیں، تم فلان کے، تو بیمار ہو گیا سے تیرے تے پیسے لگے، اب کون سا مال ہے؟ تو جب یہ مقدمہ رسول اللہ کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا یہ اسے نہیں کام چلے گا، اس کے باپ کی ساری جائیداد اس کے سپرد فرماؤ، جتنی اس کا باپ چھوڑ کر گیا تھا اتنی دو اسے، اور حساب کرو، پھر دیکھیں گے کہ تیرا جو ادھر جاتا ہے یا تیرا اس کا ادھر نکلتا ہے، پھر تیرا سمجھ آئے گی۔ فرمایا پاک مال کو پلیت مال کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ حوبا کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ تو اب جب یتیم کے مال کو کھانا ہے تو پھر رحمتیں تو حاصل نہیں ہوتی، تباہی آتی ہے۔
اب لوگوں کو کہا کہ بھائی تم اپنے یتیم بھتیجے اور بھتیجے کے ساتھ اپنے بچوں کو یا شادی کر لو یا جو بھی ہے اس کی شادی کرو. اب وہ کہتے یار کیسے شادی کریں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، کمزور ہے، مال نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، یتیم کو لے کر تم مال پر تو قبضہ ہے لیکن جب کپڑے مانگے تو نے کیوں نہیں آگے بڑھ، مال پر تو قبضہ، زمین پر قبضہ، دکان پر قبضہ، لیکن اس کے ساتھ سلوک اچھا. ہم کہتے ہیں ہماری بچی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، تو پوچھا جی تمہارے گھر میں جو ہے تم اس سے کتنا اچھا سلوک کرتے ہو؟ جتنا تم کرتے ہو اتنا ہی ہونا ہے، جتنا کو تم کر رہے ہو اتنا کہ ادھر بھی ہونا ہے. اتنا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر ان سے کر لو کہ جو تمہیں پسند ہے ان سے کر لو. ہم مجبور نہیں کرتے کہ تم ان سے کرو، لیکن اس میں یاد رکھو کہ مال نہیں کھانا ان کو، ان کے مال پر قبضہ نہیں پھر کرنا. وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو پڑھانا تو تم نے تھا، تم نے اپنی بچی کو پڑھا لیا، اسے کیوں نہیں پڑھایا؟ تم کام کرو، یہ اسکول جا رہی، تو جب تم نے اسے اسکول ہی نہیں بھیجا تو وہ پڑھے گی کیسے پڑھے گی؟ تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بتا دیا کیا میرے پیارے محبوب انہیں ذرا اس طرف بھی توجہ دلاؤ کہ مال کی طرف توجہ ہے نا، تو پھر اس سے جس کا مال ہے اس سے بھی پیار کرو، اس سے بھی محبت کرو. وہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، تم اس سے دیکھو نا. نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہے میرے پیارے محبوب جب تیری بارگاہ میں یتیم آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، عرش عظیم جو ہے وہ ہل جاتا ہے. اب دیکھو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا کر سورہ نور میں دیکھو، یہاں تو ویسے ہی ہے، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو امت کو یہ ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کرو، نکاح کراؤ ان کی کہ جس کے پاس بیوی نہیں ہے اور جس کے پاس خامد نہیں ہے. ایامہ جمع ہے، اس کا اصل واحد جو ہے ایم. ایم اس مرد کو کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو، جس کو ہم رنڈا کہتے ہیں، اور ایم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خامد نہ ہو، اس کو ہم بیوہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں تم میں سے جو رنڈا ہے، بیوہ ہے، ان کا نکاح کراؤ. کیوں نہیں کراتے ہو؟ کتنا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، نکاح کراؤ. کتنا کسی کا اب وہ کہتا ہے یار میرا کوئی کر دے، آگے لگی ہے، شرم نہیں آتی، تیرے 7 بچے نے، تو 7 بچے تو میرے نال بیٹھے نے، مجھے تو کتاب پکڑانی ہے، وہ کس نے پکڑانی ہے؟ چائے کس نے بنانی ہے؟ کپڑے کس نے بنانے ہیں؟ میرے ساتھ باتیں کس نے کرنی؟ کڑی آئیے نا تو جتنے پیو رہتا اتنے جائے، تو پیو تو کلا اٹھ کے تو انہوں کی چاہ پکاؤں دے پہ گا، وہ چاہ پکاؤں ڈا پہ گا. تو اللہ فرما رہا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، تمہارے اندر جو بیوہ ہے، جو رنڈا ہے، اس کا نکاح کراؤ. یہاں نکاح کا نام لے لے، وہ کہتا ہے کر دو کرو، جیسے نکاح کا کیوں ہے؟ یعنی ہر وہ کام مسا کرنا کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہم اس کے خلاف کرنے کو.
چاہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے، غریب تو بیچارہ غریب ہی ہے نا، امیر بھی اگر کہے کہ میں نے یار دوسری شادی کرنی ہے تو اس کو بھی برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ برا ہے یہ سننا، اور اللہ تو برا نہیں کہتا، اللہ تو کہتا ہے کہ نکاح کراؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے غلاموں میں سے جو نیک غلام ہیں ان کے بھی نکاح کراؤ۔ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہاری لونڈیاں غریب ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اِن یکون فقراء، اگر یہ لوگ فقیر ہیں نا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے کرم سے انہیں امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے انہیں امیر کر دے گا۔ جب میں رنڈا تھا جی تو میرے اتنے پیسے ہیں، جب شادی ہوئی اللہ نے مجھے بڑے پیسے عطا فرمائے، اس کا بھی رزق ہے میرا بھی رزق ہے، سنے۔ اور ہمارا معاشرہ اس کو کتنا برا سمجھتا ہے، تو اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، معاذ اللہ آگے کہنے کو تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جس نے حکم دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم آپ سنتے ہیں نا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا ایک آگے حصہ یہ بھی ہے ومن راغب عنی، اس نے مجھ سے اعراض کیا، اگر اس کے دل میں میری محبت ہوتی نا تو میری سنت پر بھی عمل کرتا۔ یہ جملہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ومن راغب عن سنتی، اور جس نے اعراض کیا منہ پھیرا میری سنت سے، لیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا ومن راغب عنی، حقیقت میں اس نے مجھ سے اعراض کیا ہے، اگر اس کے دل میں میری محبت ہوتی تو وہ کہتا میرے آقا نے فرمایا ہے میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جس نے آقا سے اعراض کیا وہ اسلام ہے اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس کچھ ہے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ نے فرما دیا وَإِن يَكُونَ فُقَرَاءُ، اگر وہ غریب ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر کے رکھ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق